اس طرح سے آپ جائیں گے حجر اسود کے سامنے اور بسم اللہ واللہ اکبر، اس طرح سے آپ نے حجر اسود کو چوم لینا ہے۔ اس یعنی کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں، آگے مقام ابراہیم آپ کے اور اس سے آگے بیت اللہ ہو، یعنی کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو عمرہ کی ٹریننگ کے حوالے سے بتاؤں گا، یعنی کہ مکمل آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا عمرہ کا، اور صرف آپ کو سمجھاؤں گا نہیں بلکہ آپ سب کو عمرہ کا طریقہ سکھاؤں گا بھی۔ اور انشاءاللہ میرا ٹارگٹ ہر وہ شخص ہے کہ جس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، جو آپ میں سب سے سادہ ہے، کہ اسے بھی آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مکمل عمرے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ اپنا عمرہ بھی بنا کسی سے پوچھے سنت کے مطابق ادا کر لے گا، اور انشاءاللہ وہ کسی بھی شخص کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ عمرہ کس طرح سے کرنا ہے، اور سارا طریقہ اسے سمجھا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی عمرہ کر لیں گے، تو ناظرین ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی کر لیں گے، لیکن سارا عمرہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کا گروپ لیڈر یا آپ گروپ کے ساتھ جس کے ساتھ جا رہے ہیں یا جس شخص کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کہ اس کا دیکھے دیکھی میں کر لوں گا یا اس سے پوچھ کے کر لوں گا، اگر آپ اس شخص سے بچھڑ گئے ایسے رش میں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ سے کوئی نہ کوئی غلطیاں سرزد ہوں گی، کیونکہ آپ کو طریقے کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے سیکھ کر جانا ہے، کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام سے کہ مجھ سے حج اور عمرہ کے مناسک سیکھ لو، تو اس لیے آپ نے بھی سیکھ کر جانا ہے۔ مکمل طریقہ کار مکمل تفصیل سے پریکٹیکلی آپ کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ کا کام ہے اور مکمل طریقہ آپ کو سمجھانا یہ میرا کام ہے۔ اور دیکھیں، آج کی اس ٹریننگ کو دیکھنے کے بعد آپ عمرہ کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے، لیکن اگر پھر بھی آپ کا اس عمرے سے ریلیٹڈ یا حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ناظرین کہ عمرہ کے اندر آپ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ 4۔ پہلا کام، پہلا عمل آپ کا ہوگا کہ آپ نے احرام باندھنا ہے، اور دوسرا عمل آپ کا کیا ہوگا کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور تیسرا عمل آپ کا ہوگا کہ آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور چوتھا عمل آپ کا ہوگا کہ آپ نے حلق یا قصر کروانا ہے۔ تو ان 4 اعمال کے اوپر عمرہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ 4 اعمال جب آپ کے مکمل ہو گئے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے عمل پر، یعنی کہ احرام پر۔ تو احرام باندھنے سے پہلے آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو احرام کا لباس پہننے سے پہلے، یعنی کہ مرد حضرات نے بھی اور خواتین نے بھی سب سے پہلے غسل کرنا ہے۔ اگر غسل نہ کر سکیں تو پھر آپ نے صرف وضو کر لینا ہے، اور پھر آپ نے پہننا ہے احرام کا لباس۔ احرام کا لباس پہننے سے پہلے مرد حضرات کے لیے بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر خوشبو لگائی تھی۔ تو مرد حضرات کے لیے بدن پہ خوشبو لگانا سنت ہے، خواتین نے خوشبو نہیں لگانی، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ خواتین کے لیے خوشبو لگانے کا الگ حکم ہے، اور وہ جب پبلک میں جائیں تو ان کے لیے خوشبو لگانا منع ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات کے احرام میں 2 سفید چادریں ہیں، ایک کو انہوں نے بطور تہبت باندھنا ہے اور دوسری انہوں نے اوپر اوڑھ لینی ہے۔ تو یہ ہو گیا مرد حضرات کا احرام کا لباس۔ اور خواتین کا احرام کا لباس ناظرین کیا ہے کہ خواتین نے جو ان کا شرعی اسلامی لباس ہے وہ پہننا ہے، اور وہ کیسا ہو کہ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اس میں سے جسم کی ساخت نمایاں نہ ہوتی ہو، اور اس میں پردے کا خیال رکھا گیا ہو، اور یا پھر یہ کہ قمیص شلوار اگر آپ پہنتی ہیں تو اس کے اوپر آپ کوئی ڈھیلا ڈھالا عبایا پہن لیں، یا پھر کوئی بڑی چادر لے لیں جس سے آپ کا سارا بدن وہ ڈھپ جائے اور جسم کی ساخت اس میں سے نمایاں نہ ہو۔ تو اس طرح کا لباس خواتین کے لیے ہے، باقی ان کے لیے پابندی کوئی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، صرف ان 2 چادروں کے علاوہ۔ اور کچھ ہماری وہ مائیں بہنیں جن کو ان دنوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ بھی غسل کر کے یا وضو کر کے جو ان کا شرعی اسلامی لباس ہوگا احرام کے لیے وہ پہن لیں، اور اسی میں انہوں نے عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ اور جب آپ لباس پہن لیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، تو پھر آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کی نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز احرام والی،
تو دیکھیں یہ آپ کوئی بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق کے 2 نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کی کوئی مخصوص نیت نہیں ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں۔ لیکن اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ مکروہ ٹائم نہ ہو، یعنی کہ نفل پڑھنے کا اس میں ٹائم موجود ہو۔ تو یہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ کون سا ٹائم ہے جس میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب آپ نفل نماز بھی ادا کر لیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے، عمرہ کی یعنی کہ نیت کریں گے، یعنی کہ احرام میں داخل ہوں گے۔ ابھی جو آپ نے لباس زیب تن کیا ہے، عام طور پہ لوگ اس کو احرام بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ احرام نہیں ہوتا، یہ احرام کا لباس ہے۔ احرام وہ حالت ہے کہ جب آپ نیت کریں گے، یعنی کہ عمرہ کی نیت کی، آپ احرام میں داخل ہو گئے، حج کی نیت کی، آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ تو اس لیے نیت کرنے کو احرام بولا جاتا ہے۔ عام طور پہ بول دیتے ہیں کہ یہ لباس یہ احرام ہے، یعنی کہ احرام کے لباس کو عام طور پہ احرام بول دیا جاتا ہے، تو وہ احرام نہیں ہوتا، اس سے بس ایک شناخت ہوتی ہے بندے کی کہ وہ حالت احرام میں ہے۔ اچھا، سب سے بڑی جو کنفیوژن ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ نیت کرنی کس جگہ سے ہے۔ تو دیکھیں، آپ ایئرپورٹ پہنچ کر بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں، اور جہاز میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے میقات۔ میقات سے پہلے ہر شخص نے عمرہ کی نیت لازمی کرنی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی میقات سے پہلے نیت نہ کی اور میقات کو آپ نے کراس کر لیا اور آپ پھر حدود حرم میں گئے، تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اور دم کا کیا مطلب ہے کہ ایک بکرا آپ کو حدود حرم کے اندر صدقہ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے میقات سے پہلے آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ احرام کا لباس اپنے گھر سے پہن لیں یا پھر ایئرپورٹ جا کر آپ پہن لیں، لیکن عمرہ کی نیت آپ جہاز میں بیٹھ کر کریں۔ جس وقت جہاز ٹیک آف کر جائے اس وقت کریں، تاکہ کوئی ڈیلے وغیرہ کا اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے نیت کرنی ہے، اللہم لبیک عمرہ۔ کیا کہنا ہے؟ اللہم، میرے ساتھ پڑھیے آپ بھی، اللہم لبیک عمرہ۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ عمرہ کی نیت کر لیں، یعنی کہ یا اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا اگر آپ پڑھ لیں گے تو دیکھیں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ عمرہ نہ کر سکیں اور آپ نے احرام باندھ لیا، تو پھر آپ اگر احرام سے باہر آئیں گے تو آپ کو ایک دم دینا ہوگا، یعنی کہ ایک صدقہ کرنا ہوگا حدود حرم کے اندر، ایک بکرا۔ لیکن اگر آپ شرط لگا کر احرام باندھتے ہیں تو پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، اگر آپ آگے نہ جا سکیں، جیسے آج کل جنگ کے حالات ہیں یا کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے اور آگے جا کر وہ مزید بیمار ہو سکتا ہے، تو پھر آپ ایک شرط لگا لیں۔ اور شرط لگانے کی کیا دعا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے کہنا ہے، اللہم محلی حیث حبستنی، اللہم محلی حیث حبستنی۔ تو اگر یہ شرط آپ لگا لیں گے تو پھر جس تک اگر آپ نہ جا سکیں، آگے کسی وجہ سے عمرہ نہ کر سکیں، تو پھر آپ پہ دم واجب نہیں ہوگا، آپ ویسے ہی حالت احرام سے باہر آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تلبیہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ تلبیہ پڑھنا لازمی ہے۔ جس شخص نے تلبیہ نہ پڑھا وہ حالت احرام میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر تلبیہ نہ آتا ہو تو پھر آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن پڑھنا لازمی ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھا تو حالت احرام میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور عمرہ کے اندر یاد رکھیے گا کہ احرام فرض ہے، جو شخص احرام میں داخل نہیں ہوگا اس کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ تو تلبیہ کے الفاظ کون سے ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو وہ آپ اس سے صحیح کر سکتے ہیں، اپنے تلفظ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا، اس کے بعد میں آپ کو ایک دفعہ کہلوا بھی دوں گا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب میں آپ کو یہ تلبیہ کہلواتا ہوں، آپ نے میرے پیچھے اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ناظرین، یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، یہ مرد حضرات نے 3 دفعہ با آواز بلند پڑھنا ہے، اور خواتین نے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے کہ خود تو انہیں سنائی دے، لیکن اگر ان کے ارد گرد غیر محرم مرد موجود ہیں تو ان تک ان کی آواز نہ جائے۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ تلبیہ پڑھنا کب تک ہے۔ تو اس کے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے
आपने ये पढ़ना है। और हालत इहराम में जिस वक्त होंगे तो सबसे जो बेहतरीन जिक्र है आपके लिए वो तलबिया ही है। तो इसमें यह है कि आप कुछ देर पढ़ें और जिस वक्त आप इसको पढ़ना शुरू करें तो कोशिश करें कि 3 दफ़ा आप इसको लाजमी पढ़ें। और फिर अगर आप थक गए हैं तो बेशक आप आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जितनी देर के लिए भी आप रेस्ट करना चाहें रेस्ट कर सकते हैं, खामोश हो सकते हैं, सोना चाहें सो सकते हैं, आराम करें। और वक्फे वक्फे से जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप इसको पढ़ते रहें। और ये आपने पढ़ना किस वक्त तक है? जब आप मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाएं और तवाफ़ करने के लिए बिल्कुल बैतुल्लाह के सामने चले जाएं, हजर अस्वद के सामने। तो जिस वक्त आप इस्तलाम करने के लिए हाथ उठाएंगे या इस्तलाम करेंगे हजर अस्वद का, तो उस टाइम तक आपने तलबिया पढ़ते रहना है और उस वक्त फिर आपने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है जब आप इस्तलाम करने लगें। तो देखें, जब आप नियत कर लेंगे, तलबिया पढ़ लेंगे, तो अब आप चले गए हालत हिराम में। अब आप पर कुछ पाबंदियां आयद हो गई हैं, मर्द हजरात पर भी और ख़वातीन पर भी। तो मर्द हजरात पे कौन कौन सी पाबंदियां आयद होती हैं? वो ये हैं कि मर्द सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता, अंडरवियर, बुनियान, कमीज, शलवार, टोपी, कोई भी चीज़ वो नहीं पहन सकता। दूसरी चीज़ क्या है कि बाल नहीं कटवा सकता, ना काट सकता है, ना कटवा सकता है, ना जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल उखाड़ सकता है। इसके अलावा खुशबू नहीं लगा सकता। एहराम से पहले खुशबू लगाना सुन्नत थी, लेकिन एहराम की हालत में दाखिल होने के बाद खुशबू नहीं लगा सकते। उसके अलावा जूता इस तरह का इस्तेमाल करना है मर्द हजरात ने, जिस तरह से हवाई चप्पल होती है जिसमें से पाँव के दोनों टखने, पाँव की एड़ी की हड्डी और सामने उभरी हुई हड्डी ये उसमें से नजर आनी चाहिए। इस तरह का चप्पल या इस तरह का जूता आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नाखून नहीं काट सकते और सर को और चेहरे को नहीं ढांप सकते हालत हिराम में। और ख़वातीन के लिए कौन कौन सी पाबंदियां हैं कि वो खुशबू नहीं लगा सकती, बाल नहीं काट सकती, ना कटवा सकती हैं, और दस्ताने ख़वातीन ने नहीं पहनने, ये याद रखिएगा। और चेहरे को इस तरह से नहीं ढांपना कि चेहरे का जो कपड़ा है वो उनके चेहरे के साथ टच हो, यानी कि वो निकाब नहीं बांध सकती, वैसे वो पर्दा करेंगी। तो देखें, इस तरह की केप भी आपको मार्केट से मिल जाएंगी पर्दा करने वाली, वो आप ले लें। या फिर जैसे वो सामने जिसमें होते हैं, जैसे खिलाड़ी पहन के रखते हैं, इस तरह की आप कोई केप ले लें और उसके आगे से फिर आप चादर को लटका लें, तो वो फिर आपके चेहरे के साथ टच नहीं होगी। अच्छा देखें, बहुत सी खवातीन का यह सवाल होता है कि जब उनको बताया जाता है कि चेहरे के साथ कपड़े को टच नहीं होने देना, तो बहुत सी खवातीन का फिर ये सवाल होता है कि पर्दा करते हुए या वैसे ही बेध्यानी में कोई चादर अगर चेहरे के साथ टच हो जाती है तो क्या फिर हम पे दम वाजिब होगा? तो देखें, इस तरह से दम वाजिब नहीं होता है, मुसलसल कपड़ा लगा रहेगा तब होगा। वैसे ही कुछ देर के लिए लग गया या चादर को सेट करते हुए लग गया, अबाए को सेट करते हुए लग गया, कोई मसला नहीं है, ना आप पे सदका वाजिब होगा ना दम वाजिब होगा। तो इन चीज़ों की आपने परेशानी नहीं लेनी और ना ही मर्द हजरात ने, कि उनके लिए भी यही है कि चेहरे पे कपड़ा नहीं लगाना है। अगर कोई गलती से लग जाता है चादर को सेट करते हुए या किसी भी तरह से, तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा निकाह और मंगनी नहीं कर सकते खवातीन और मर्द दोनों के लिए, ना मंगनी कर सकते हैं ना निकाह कर सकते हैं। इसके अलावा हदूद हरम के अंदर जो घास वगैरह हैं, जो दरख्त हैं, उनको आप नहीं तोड़ सकते, ना उनकी टहनियाँ तोड़ सकते हैं दरख्तों की। और हालत हिराम में बीवी के साथ जो आपके जायज़ ताल्लुकात हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, वो आपके लिए हराम है। अगर किसी ने जायज़ ताल्लुकात बहाल किए तो याद रखिएगा कि उनका हिराम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगर उनका उम्रे का हिराम है तो उनका उम्रा ख़त्म, अगर उनका हज का हिराम है तो उनका हज ख़त्म। ये वाली खिलाफ वर्जी अगर हज के हिराम में आप में से किसी ने भी की तो अगले साल दोबारा हज भी करना होगा और उसको बुदना यानी कि गाय या ऊंट की कुर्बानी देनी होगी। और अगर उम्रा के इहराम में इस तरह से किया तो उम्रा दोबारा करना होगा और दम वाजिब हो जाएगा, यानी कि हदूद हरम में बकरा आपको ज़िबा करना होगा, यानी कि सदका करना होगा। और मियाँ बीवी बोसो किनार नहीं कर सकते, ये भी उनके लिए हराम है, इससे भी आप पे दम वाजिब हो जाएगा। और बहुत से लोग बिला वजह बनाव सिंगार कर रहे होते हैं या बालों में कंघी कर रहे होते हैं, तो ये काम भी आपका मकरूह है। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है। अगर कंघी करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए तब आप करें, अदरवाइज ना करें। फिर जिस वक्त आप अपनी होटल मक्का पहुंचेंगे तो बहुत से लोग इसमें जल्दबाजी करते हैं और वो बस जल्दी जल्दी सामान रखा और वहां से सीधा हरम पाक चले जाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि देखें, आपको पीछे सफ़र की थकावट भी थी, एक लंबा सफ़र करके आप अपने मुल्क से आए हैं, तो आपने पहले जाकर होटल में आराम करना है। खाना वगैरह खाना हो तो खाना वगैरह खाएं, कुछ देर आराम करें, ताज़ा दम होकर आप मस्जिद हराम में जाएं। और जिस वक्त आप अपने होटल से जाने लगें तो ये याद रखिएगा कि आपने वजू करके जाना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और आप नए गए होते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कौन से रास्ते किस तरह हैं और किस जगह पे वॉशरूम है, किस जगह पे नहीं है। तो फिर आप वहाँ जाकर वॉशरूम और वजू खाने तलाश कर रहे होंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि वजू आप अपनी होटल से करके जाएं, क्योंकि तवाफ़ के लिए ये याद रखिएगा कि वजू शर्त है, बिना वजू आप तवाफ़ नहीं कर सकते।
اور اس کے علاوہ جس وقت آپ ہوٹل سے جا رہے ہوں تو آپ نے پانی والی بوتل ایک چھوٹی اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، چھتری ساتھ لے جائیں اگر دن کے ٹائم پہ جا رہے ہیں تو اس طرح کا ایک بیگ ہوگا، وہ آپ نے اپنے ساتھ لازمی لے کر جانا ہے، اس میں اپنی ضروری چیزیں آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اگر کسی کو، مرد ہو یا خواتین، اگر ان کو چلنے پھرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری ہوتی ہے یا ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں نہیں چل سکتے، تو انہوں نے ایک ایسا جوڑا جوتیوں کا ساتھ لے کر جانا ہے جو وہ حالت احرام میں پہن سکتے ہوں، کہ وہ بالکل پاک صاف ہو۔ اس کو آپ نے مسجد الحرام کے باہر استعمال نہیں کرنا، بلکہ جس وقت آپ طواف کریں یا صفا مروہ کی سعی کریں اور مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ پہ آپ نے جب چلنا پھرنا ہے اندرونی حصے میں، تو وہ چپل یا وہ جوتے آپ نے اس ٹائم پہ استعمال کرنے ہیں، باہر وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، باہر والے آپ الگ رکھیں اور اندرونی اور اندر جو آپ نے استعمال کرنے وہ آپ الگ رکھیں۔ اور دیکھیں جس وقت آپ اپنی ہوٹل سے جانے لگیں تو حج والے لوگوں کو تو اس طرح سے کارڈ دیے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے اپنے گلے میں پہن کر رکھنے ہیں۔ لیکن بہت سے جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، ان کے جو گروپ ہوتے ہیں یا ان کے جو ٹریول ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ایجنسی جن کے تھرو وہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی ایسے کارڈ آپ کو دیں گی۔ تو اگر آپ کو اس طرح کے جو بھی کارڈ دیے جائیں وہ آپ نے اپنے گلے میں ڈال کے جانا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہوٹل کا مکمل معلومات اس میں لکھی ہوتی ہیں کہ کس جگہ پہ آپ کی رہائش ہے، اگر آپ وہاں پہ گم ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو آپ یہ کارڈ کسی کو بھی دکھا کر اپنی ہوٹل واپس آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی ہوٹل کی تصویر اپنے موبائل میں بنا کر رکھ لینی ہے، اور ارد گرد کی جو جگہ ہے، جو گلی ہے یا جس روڈ کے اوپر ہے اس روڈ کی بھی چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کر اپنے ساتھ رکھیں یا اس کی کوئی تصویر وغیرہ بنا لیں۔ اور جن لوگوں کو موبائل فون اچھی طرح سے استعمال کرنا آتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ہوٹل کے سامنے کھڑے ہو کر وہ لوکیشن اپنے پاس سیو کر لیں۔ اگر وہ گم ہوتے ہیں یا بچھڑ جاتے ہیں گروپ سے یا ان کو رستہ بھول جاتے ہیں واپسی آنے کا، تو آپ پھر اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی ہوٹل تک بآسانی آ جائیں گے، یا کسی کو بھی دکھا کر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے، یعنی کہ وہاں پہ جو سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ یا کوئی ٹیکسی والے، وہ آپ کو رستہ بتا دیں گے۔ اگر آپ اپنی ہوٹل سے بس میں بیٹھ کر مسجد الحرام تک جاتے ہیں تو جس سٹاپ پہ آپ کو وہاں پہ اتارا جائے گا اس سٹاپ کا آپ نے نام یاد رکھ لینا ہے، اور اس کی تصویر وغیرہ بھی بنا لیں، لیکن اس کا نام لازمی یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب عمرہ کر کے واپس نکلیں تو اب آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے جانا کہاں پہ ہے، کس سٹاپ پہ آپ اترے تھے، کیونکہ جس سٹاپ پہ آپ کو اتارا جائے گا مسجد الحرام کے قریب اسی سٹاپ سے بس آپ کو واپس ملے گی، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ 5-6 سٹاپ بنے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک سٹاپ پہ تو اتر رہے ہیں اور پھر دوسرے کسی اس سٹاپ پہ آپ جا کر کہیں کہ یہاں سے ہم نے اپنے ہوٹل میں واپس جانا ہے، کیونکہ آپ کے ہوٹل کی بس صرف اسی سٹاپ سے آپ کو ملے گی، کسی اور سٹاپ سے آپ کو نہیں ملے گی۔ اچھا، پھر جب آپ مسجد الحرام میں پہنچیں تو آپ جب اندر جانے لگیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کا نام لے کر آپ نے داخل ہونا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور دایاں پاؤں اندر رکھیں، اور اس ٹائم پہ آپ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں کہ نویت سنت الاعتکاف، اور اس کے بعد آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا پھر اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ دعا پڑھ کر آپ مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں۔ اور اگلا مرحلہ، یہاں پر لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں کہ لوگوں سے سنا ہوتا ہے کہ پہلی نظر پڑتے ہی بیت اللہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے ایسے آگے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر بالکل سر کو اس طرح سے جھکایا ہوتا ہے اور آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ کہیں لوگوں سے ٹکرا رہے ہیں، کہیں انہیں رستے کا پتہ نہیں لگ رہا کہ کہیں ہماری نظر اٹھ کر بیت اللہ پہ نہ پڑ جائے۔ تو دیکھیں ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بابرکت جگہ ہے، بابرکت گھر ہے، اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو بیان شاید نہ کر سکوں اپنے الفاظ کے اندر، جو اس کی برکتیں اور جو عظمتیں ہیں۔ وہاں پر قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ بیت اللہ کو دیکھ کر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ ہر حال میں ہر دعا آپ کی پہلی نظر پڑنے پہ قبول ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن لازمی ہوں یہ چیز نہیں ہے۔ پہلی نظر پہ جو دعا آپ نے کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے کہ آپ بے شک سیدھے چلتے ہوئے جائیں، بے شک آپ کی نظر پڑ رہی ہے بیت اللہ پر پڑے، اس کے بعد آپ ارد گرد دیکھنا چاہیں کسی بھی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے جائیں، نیچے بھی دیکھیں، اوپر بھی دیکھیں، سامنے بھی دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں سے ٹکرائیں نہ، اور آپ نے جانا کس طرف ہے وہ آپ کو پتا ہو۔ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، بس نیچے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں، کسی سے ٹکرا رہے ہیں، کسی سے نہیں ٹکرا رہے،
اور اپنے لیے بھی پریشانی اور دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ پہلی نظر سے مراد یہ ہے کہ جس وقت آپ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں اور اس وقت جب آپ کی نظر وہاں پر پڑے گی، یعنی کہ آپ داخل ہوں گے، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے، تو اس ٹائم پہ جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہو کر بیت اللہ کو دیکھیں گے تو وہ پہلی نظر ہے۔ دور سے ہی پڑ گئی، کسی جگہ سے پڑ گئی، اس کا وہ تعلق نہیں ہے۔ جب آپ پہنچیں گے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ پھر دعا کرتے وقت پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مسلسل بیت اللہ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مسلسل دیکھے جا رہے ہیں اور پلک بھی نہیں جھپکتے، نہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بے شک وہاں سے لوگوں کو ہٹا رہے ہوں یا کوئی طواف کرنے والے ہیں یا کوئی وہاں سے گزر رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خوب دعائیں مانگیں، بیت اللہ کو دیکھتے رہیں آرام سکون کے ساتھ۔ ادھر ادھر اگر دیکھنے کی ضرورت ہے تو بے شک دیکھیں، پہلی نظر آپ کی نہیں ٹوٹے گی، جو فضیلت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ جہاں پر طواف نہ ہو رہا ہو، کیونکہ اگر طواف کے راستے میں آپ کھڑے ہو گئے تو شرطے وہاں سے آئیں گے اور آپ کو ہٹا دیں گے۔ کسی سائڈ پہ آپ کھڑے ہو جائیں کسی جگہ پہ اور وہاں آپ سکون سے دعا کریں، جتنی دیر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جس وقت آپ کی بیت اللہ پر نظر پڑے تو آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہیں اپنی زبان میں، عربی میں یا کوئی بھی آپ کی لینگویج ہے، اس میں آپ خوب دعائیں مانگیں۔ دعاؤں سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ نے جانا ہے طواف کرنے کے لیے، یعنی کہ عمرے کا طواف کرنے کے لیے۔ مرد حضرات نے طواف شروع کرنے سے پہلے اجتباء کرنا ہے۔ اجتباء کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی احرام والی چادر کو کندھے سے، دائیں کندھے کو احرام والی چادر سے باہر نکال لینا ہے، یعنی کہ چادر کو یہاں سے نیچے سے لے کر بائیں کندھے پہ ڈال لینا ہے۔ تو دائیں کندھے کو احرام کی چادر سے باہر نکالنے کے عمل کو اجتباء کہتے ہیں، اور مرد حضرات نے 7 چکروں میں ہی اجتباء کرنا ہے۔ تو آپ نے پہنچنا ہے حجر اسود والے کونے کے سامنے۔ تو یہ کونا حجر اسود والا کونا ہے، اس جگہ پہ اس کے سامنے آپ نے پہنچنا ہے۔ اور اس کے سامنے جب آپ اپوزٹ سائڈ پہ بلڈنگز کی طرف دیکھیں گے، اس طرح سے وہاں پر لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نیچے صحن مطاف میں جاتے ہیں، ایک طرف آپ کے حجر اسود ہوگا اور دوسری سائڈ پہ آپ کے اس طرح سے لائٹس لگی ہوں گی بلڈنگز کے اوپر۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان لائٹس کے اور حجر اسود والے کونے کے درمیان میں آپ نے آنا ہے۔ جب آپ درمیان میں آ جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ گئے۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ نیچے صحن مطاف میں نہ جا سکیں اور رش کی وجہ سے آپ کو کسی برآمدے میں طواف کرنا پڑتا ہے، تو دیکھیں برآمدوں میں بھی اس طرح سے گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ تو ان لائٹس کے پاس جب آپ پہنچ جائیں گے تو تب آپ حجر اسود کا استلام کر کے عمرے کا طواف آپ شروع کر دیں۔ اچھا، استلام کے کتنے طریقہ کار ہیں؟ تو دیکھیں احادیث کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استلام کے 3 طریقے ہیں، اور 3 طریقے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، پہلا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کا آپ نے بوسہ لینا ہے۔ کہ بوسہ کس طرح سے لینا ہے؟ کہ ڈائریکٹ آپ نے اپنے ہونٹوں سے چومنا ہے، اس طرح سے آپ جائیں گے حجر اسود کے سامنے اور بسم اللہ واللہ اکبر، اس طرح سے آپ نے حجر اسود کو چوم لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے طواف شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر رش ہو تو پھر حدیث میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے چھونا ہے، پھر اس کو آپ نے ڈائریکٹ بوسہ نہیں لینا، آپ نے اس کو ہاتھ سے چھونا ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو ہاتھ سے چھوئیں اور ہاتھ کو آپ چوم لیں، یعنی کہ ہاتھ سے چھوا حجر اسود کو اور ہاتھ کو چوم لیا۔ اگر رش بہت زیادہ ہو کہ آپ اس کو ہاتھ سے بھی نہ چھو سکیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ دور سے اس کا استلام کریں۔ دور سے استلام کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر یا ایک ہاتھ اٹھا کر اس کا استلام کریں اور کہیں بسم اللہ واللہ اکبر۔ لیکن اب آپ نے ہاتھ کو نہیں چومنا، کیونکہ آپ نے دور سے استلام کیا ہے، اس کو ٹچ نہیں کیا۔ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں تو دور سے بھی استلام کر کے ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے وہ ہاتھوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ دور سے استلام کرنے پر ہاتھ نہیں چومنا۔ اور دور سے استلام کا کیا طریقہ کار ہے کہ گرین لائٹس کے اور حجر اسود کے درمیان میں جب آپ کونے کے پہنچ جائیں اور آپ نے حجر اسود کا استلام کس طرح سے کرنا ہے کہ اس طرح سے حجر اسود کی طرف آپ رخ کریں اور بسم اللہ واللہ اکبر دونوں ہاتھ اٹھا کر یا صرف ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کریں اور اپنا طواف شروع کر دیں۔ اگر آپ اگلے چکروں میں کر رہے ہیں یا پہلے ہی چکر میں رش وہاں پہ بہت زیادہ ہے، زیادہ دیر آپ کو رکنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بس اس طرح سے اس کی طرف اشارہ کر دینا ہے، اس طرح سے جاتے ہوئے
آپ اشارہ کریں یا ایک ہاتھ سے اس طرح سے اشارہ کر کے اور آپ آگے چلنا شروع کر دیں، اپنا طواف آپ کا کنٹینیو ہو جائے گا۔ اور جب آپ طواف شروع کریں یعنی کہ حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد، تو آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے مرد حضرات نے، خواتین نے رمل نہیں کرنا، مرد حضرات نے رمل کرنا ہے۔ رمل کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پہلوانوں والی چال چلنی ہے، یعنی کہ تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے پہلے 3 چکروں میں۔ تو وہ چال کس طرح سے کہ اس طرح سے آپ نے چلنا ہے، آرام آرام سے چھوٹے چھوٹے قدم اور تھوڑے پہلوانوں کی طرح تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے۔ اور بعد کے جو 4 چکر آپ کے ہوں گے ان میں آپ نے بالکل آرام سکون سے چلنا ہے۔ اور خواتین جو ہیں انہوں نے رمل نہیں کرنا، وہ اپنے مرد حضرات کے ساتھ آرام سے اپنی چال میں چلتی رہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے دعاؤں کا۔ بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ پہلے چکر میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، دوسرے میں کون کون سی ہیں، تیسرے میں کون کون سی ہیں، اور 7 چکروں کے لوگوں نے اس طرح سے بہت سی دعائیں بنائی ہوئی ہیں اور کتابوں کے اندر وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے دعاؤں کے چکروں میں نہیں پڑھنا، کسی بھی چکر میں، چاہے آپ کا پہلا چکر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، کوئی بھی آپ کا چکر ہے، آپ نے بالکل آرام سکون سے دعائیں مانگنی ہیں۔ جو آپ کو عربی کے اندر دعائیں آتی ہیں وہ عربی میں مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو زبانی آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی اپنی زبان ہے اس میں آپ جو مرضی دعائیں مانگیں، کسی بھی قسم کی آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ پابندی آپ لوگوں نے اس کی نہیں کرنی، جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ مانگیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور نہ آپ پہ کوئی کسی قسم کا فدیہ یا دم یا صدقہ واجب ہوگا۔ پھر جب آپ اس طرح سے اپنا طواف شروع کریں گے تو ان رستوں سے آپ نے پہلے کارنر کو اس طرح سے کراس کرنا ہے، پھر آپ دوسرے کارنر پہ جائیں گے، اور پھر آپ جائیں گے آخری کارنر پہ۔ تو اس طرح سے آپ نے اس ایریے میں طواف کرتے ہوئے جانا ہے۔ اور جب آپ پہنچیں گے اس کونے کے سامنے، یہ ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اوپر سے نیچے تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گولڈن پٹی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ گولڈن پٹی والا جو کونا ہے یہ ہے رکن یمانی۔ تو رکن یمانی پہ آپ جب پہنچیں تو آپ نے ایک عمل کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے چھونا ہے، ہاتھ سے چھوئیں اور آگے گزر جائیں۔ لیکن آج کل کے دور میں آپ نے اس کو نہیں چھونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، اور خوشبو حالت احرام میں آپ نے نہیں لگانی، وہ میں نے آپ کو احرام کی پابندیوں میں بتائی تھی۔ اگر آپ کو ہاتھ میں خوشبو لگ گئی تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو آپ نے نہیں چھونا۔ اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ دور سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اشارہ بھی دور سے نہیں کرنا، یعنی کہ دور سے بھی اس کا استلام نہیں کرنا، استلام دور سے صرف حجر اسود کا کرنا ہے۔ تو جس وقت آپ رکن یمانی اس جگہ پر پہنچیں تو آپ نے اس کونے سے لے کر اگلے کونے یعنی کہ حجر اسود تک آپ نے ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے، وہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میرے ساتھ اب اس کو ریپیٹ کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس کا دیکھیں ترجمہ کتنا خوبصورت ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا کی بھلائی عطا فرما اور مجھے آخرت کی بھلائی عطا فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ آپ نے رکن یمانی سے حجر اسود تک ہر طواف کے ہر چکر میں پڑھنی ہے، چاہے آپ عمرہ کا طواف کر رہے ہوں، نفل طواف کر رہے ہوں، حج کے طواف میں سے کوئی سا طواف کر رہے ہوں، ہر چکر میں آپ نے یہ دعا رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اگر وہ بھی نہیں آتی تو پھر جو بھی دعا آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، بہت سے لوگ کونے پہ جس وقت آتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کونے کے سامنے کس وقت پہنچیں گے۔ تو یاد رکھیں بہت سے لوگ اس ڈائریکشن میں کونا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے پہنچیں گے تو ہم کونے کے سامنے پہنچ گئے، یا بہت سے لوگ کونے کو کراس کر کے اس ڈائریکشن میں جب آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کونے کے سامنے پہنچ گئے۔ تو اس طرح سے نہیں ہے، آپ کو دونوں سائڈ سے بیت اللہ نظر آ رہا ہو جیسے یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور اس طرح سے جب آپ کونے کے سامنے ہوں گے تب آپ کو کارنر کے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح سے حجر اسود کا بھی ہے کہ اس طرح سے جب آپ کے سامنے حجر اسود ہوگا تو تب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچے ہیں۔ تو اس وقت ہی آپ نے پھر استلام کرنا ہے۔ تو جس وقت آپ پھر رکن یمانی کو کراس کر کے دعا پڑھتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو پھر دوبارہ آپ نے استلام کرنا ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، اس طرح کر کے آپ چلتے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ دیر آپ نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ رکیں گے تو پھر طواف رکے گا اور لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہوں گے وہ بھی پھر رک جائیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ نے اپنے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔
जब आपका तवाफ़ का एक चक्कर मुकम्मल हो जाए तो 7 दानों वाली जो आपके पास तस्बीह होगी उसमें से एक दाना साइड पे कर लें, और हर चक्कर पे जब आप वहाँ पर पहुँचे हजर अस्वद पर, तो एक एक दाना साइड पे करते जाएं, ताकि आपको पता चलता रहे कि कितने चक्कर आपके हो गए हैं, क्योंकि वरना वैसे फिर अक्सर लोग भूल जाते हैं। और देखें दूसरी चीज़, अब मैं आपको बताता हूँ तवाफ़ के आदाब के हवाले से। तो देखें तवाफ़ के आदाब में है कि आपने इधर उधर नहीं देखना, ना आपने बैतुल्लाह की तरफ देखना है बार बार, और ना बिल्डिंग्स की तरफ, क्योंकि देखें तवाफ़ भी एक तरह की एक नमाज है, इसमें आपने नज़रें सीधी रखनी है और अपने सीधे तवाफ़ करते जाना है। ज़रूरत के तहत आप इधर उधर देख सकते हैं, और ज़रूरत के तहत ही आपने किसी से कोई चीज़ पूछनी है तो आप उससे पूछ लें, किसी को कोई चीज़ बतानी है, कोई आपसे पूछ रहा है तो उसको बता दें, लेकिन बिला ज़रूरत आपने इधर उधर ना देखना है और ना किसी से बोलना है। कोशिश करें कि आप दुआएं पढ़ते रहें, क्योंकि एक अफजल तरीका है, लेकिन अगर आप दुआएं भी नहीं पढ़ रहे हो तो तवज्जो आपकी तवाफ़ में हो, खामोशी के साथ भी अगर आप कर रहे हैं ना, तवज्जो आपकी तवाफ़ में होनी चाहिए, कुर्ब इलाही में होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत हासिल करनी है, तो आपको तवाफ़ करने का मज़ा आएगा और आपकी ऐसी इबादत फिर कबूल होती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दुआएं पढ़ रहे हैं और तवज्जो आपकी है नहीं, कभी बैतुल्लाह की तरफ देख रहे हैं, कभी बिल्डिंग्स की तरफ देख रहे हैं, इनके तवाफ़ के जो आदाब है उनकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी दुआओं के पढ़ने का क्या फ़ायदा जिसमें आपका ध्यान ही ना हो। और इसी तरह से बहुत से लोग देख देख कर पढ़ रहे होते हैं, कभी मोबाइल से कभी किताबों से, उनका ध्यान सारा मोबाइल में किताबों की तरफ होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं। तो इसलिए वो दुआएं मांगे जिनका आपको पता हो। अच्छा, तवाफ के दौरान बहुत से लोग पता है क्या कर रहे होते हैं, कोई हजर असवद को जाके जबरदस्ती बोसा देने की कोशिश कर रहा होता है, कोई मुल्तजिम से जाके चिमट रहा होता है, कोई बैतुल्लाह को किसी और जगह से जाके छू रहा होता है। आपने ये गलतियां नहीं करनी। देखें, तवाफ के दौरान 3 जगहों को आप सिर्फ बैतुल्लाह की छू सकते हैं। नंबर 1 है हजर असवद, नंबर 2 मुल्तजिम, नंबर 3 रुकन यमानी। लेकिन आजकल के दौर में आप इनको टच नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हजर असवद पर भी खुशबू लगी होती है, मुल्तजिम पर भी खुशबू लगी होती है, और रुकन यमानी पर भी खुशबू लगी होती है। अगर ये खुशबू आपके होंठों पर, आपके हाथ पर, आपके ihराम के लिबास पर, ये बदन पर लग जाती है, तो देखिए ये खुशबू बहुत तेज होती है जो वहां पर लगाई जाती है, बिल्कुल खालिस। तो अगर ये खुशबू आपके बदन पर, कपड़ों पर लगती है तो आप पर दम वाजिब हो सकता है, वरना सदका तो कन्फर्म वाजिब होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना है। और तवाफ़ के दौरान बैतुल्लाह की बाकी जगहों को आप छुएंगे ही नहीं। तवाफ़ के दौरान, तवाफ़ से हटकर आप आकर छू सकते हैं, लेकिन तवाफ़ के दौरान नहीं। और ये याद रखिएगा कि सारे बैतुल्लाह को ही खुशबू लगी होती है। हालत ihराम में आपने किसी भी जगह से उसको नहीं छूना, क्योंकि अगर खुशबू लग गई हालत ihराम में तो दम वाजिब हो जाएगा। इसके अलावा कि आपने बैतुल्लाह की तरफ सीना करके या पीठ करके नहीं चलना दौरान तवाफ़। जैसे अब इस तरह से अगर आपको जाते हैं और आपके सामने रश है, और ऐसे आपको कोई जगह नज़र आती है जिसमें रश नहीं है, आप सीधा इस तरह से तिरछा जब आप चलेंगे तो आपका सीना बैतुल्लाह की तरफ हो जाएगा। तो इस जगह से लेकर इस जगह तक जो आप चलेंगे, जो आपका फासला इस तरह से तय होगा, उसमें आपका सीना बैतुल्लाह की तरफ हुआ है, तो ऐसा एरिया फिर आपका तवाफ़ में शुमार नहीं होगा जितना आप इस तरह से चले होंगे। या आप बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब तवाफ़ कर रहे हैं, आपको दूर जगह नज़र आती है, आपको दूर जगह नज़र आती है कि वो खाली है, और वहाँ पे आप फिर इस तरह से तिरछे निकलते हैं, तो इस तरह से फिर आपकी पीठ बैतुल्लाह की तरफ हो जाएगी, और ऐसी और इतना जो आप फासला तय करेंगे यहाँ से यहाँ तक तिरछा या इस तरह से तिरछा, तो वो फिर आपका तवाफ में शुमार नहीं होगा, और वो आपको दोबारा अगले चक्कर में करना होगा, या फिर आप उल्टे पांव पीछे आए और उस तवाफ को, उस एरिया को दोबारा कवर करें। क्योंकि अगर आपका तवाफ मुकम्मल ना हुआ तो याद रखिएगा फिर उम्रा भी आपका नहीं होगा, क्योंकि तवाफ फर्ज है। और इसी तरह से जब आप अपने 7 चक्कर मुकम्मल कर लें तो आप तो 7वें चक्कर के आखिर में भी आपने हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है। तो जिस वक्त आप हजर अस्वद का इस्तेलाम करेंगे तो फिर आपके 8 इस्तेलाम मुकम्मल हो गए, यानी कि हर चक्कर के शुरू में भी आपने इस्तेलाम किया, और फिर 7वें चक्कर के तो शुरू में भी किया और आखिर में भी, तो 8 इस्तेलाम आपके हो गए। और आपने उसके बाद जाना है मकाम इब्राहिम के सामने, और जिस वक्त आप मकाम इब्राहिम की तरफ जाएं तो आपने ये पढ़ना है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिमा मुसल्ला, के मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ, और वहां पर आपने 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ आपने अदा करनी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि उस वक्त नमाज अदा करने का टाइम हो। तो नमाज अदा करने का टाइम कौन सा नहीं होता है, अगर आपने फजर की नमाज के फ़राइज़ अदा कर लिए थे और उसके बाद आपका तवाफ़ मुकम्मल हुआ, तो फिर सूरज निकलने तक, यानी कि इशराक के टाइम तक नफिल नमाज यानी कि सजदे वाली इबादत जो है वो आप नहीं कर सकते। इसी तरह से असर की नमाज के फ़राइज़ आपने अगर अदा कर लिए तो सूरज गुरूब होने तक, यानी कि मगरिब का टाइम होने तक आप सजदे वाली इबादत नहीं कर सकते। और इसी तरह से दिन में ज़वाल आफ्ताब के टाइम पे आप सजदे वाली इबादत नहीं करेंगे। तो ये अगर टाइम हो तो उनमें फिर आपने रुक जाना है।
अगर रुकना चाहें फिर तवाफ़ की नमाज अदा करें और उसके बाद आप जाएं सफ़ा मरवा की सही करने के लिए। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते, तो ये नमाज आप उम्रा अदा करने के बाद भी अदा कर सकते हैं। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है कि मकाम इब्राहिम के सामने अगर आप ये अदा करते हैं तो मकाम इब्राहिम को आपने अपने सामने रखना है और उससे आगे हो बैतुल्लाह, यानी कि इस तरह से, यानी कि आप पीछे खड़े हों, आगे मकाम इब्राहिम आपके और उससे आगे बैतुल्लाह हो, यानी कि मकाम इब्राहिम आपके और बैतुल्लाह के दरमियान में हो। और पहली रकात में आपने पढ़नी है सूरतुल काफिरून, यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में आपने पढ़नी है कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कि सूरह इखलास। ये पढ़ना सुन्नत है। इनके अलावा अगर कोई और पढ़ते हैं तब भी ठीक है, लेकिन सुन्नत तरीका यही है। उसके बाद आपने बैठे बिठाए खूब दुआएं करनी है, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का टाइम है। तो अब आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। तो आप अगर बरामदों में कर रहे हैं तो पीछे इर्द गिर्द टूटियां लगी होती हैं, कूलर रखे होते हैं आब ज़मज़म के, और अगर आप सहने मुताफ में कर रहे हैं तो आप इस तरफ से अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी अंदर बरामदों में कूलर रखे होते हैं, और अगर आप हजर अस्वद वाले कॉर्नर के पीछे देखेंगे तो वहां पर भी आब ज़मज़म के कूलर रखे होते हैं। तो आप उनमें से खूब सीर होकर आपने पानी पीना है। और आब ज़मज़म पीने का तरीकाकार क्या है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने आब ज़मज़म पीना है। और एक दुआ है वो आप पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। तो ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। और आपने खूब सीर होकर पानी पीना है, कि जितना ज़्यादा आपसे हो सके पेट भर के आपने पानी पीना है, और किबला रुख होकर पानी पिएं और खड़े होकर पिएं। तो इस तरह से पानी पीना ये सुन्नत है, आब ज़मज़म पीना। और उसके बाद आब ज़मज़म आप सर पर भी डालें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आब ज़मज़म सर पे डालना साबित है, और चेहरे पे डालना साबित नहीं है। लेकिन अगर आप ठंडक महसूस करने के लिए या वैसे चेहरे को धोने के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद आपने जाना है सफ़ा मरवा की सही करने के लिए। तो देखें, अगर आप आए हैं हजर अस्वद वाले साइड से नीचे कूलरों की तरफ, तो यहाँ से भी रास्ता जाता है, वो जाएगा सीधा बेसमेंट में, सफ़ा मरवा की बेसमेंट जो है उसमें जाएगा। तो वहाँ पे लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा। वहाँ पर ट्रैक थोड़ा छोटा है लेकिन रश ज़्यादा है। और देखें, अगर आप हजर अस्वद की साइड पे आते हैं कूलरों की तरफ, तो अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो आप लोगों के दरमियान से क्रॉस होकर आएंगे, उसमें आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि लोग इस तरफ चल रहे होंगे तवाफ में, और तो आपने उनके उलट चलना है, तो उससे फिर लोगों को भी तकलीफ पहुंचेगी। तो उसका तरीकाकार बेहतरीन यही है कि इस जगह पे आपने नवाफिल अदा किए, और यहाँ से ये जो रास्ता है इसमें से आप जब पीछे जाएंगे बरामदों की जानिब, तो इस जगह पे वहाँ पे कूलर रखे होते हैं। तो वहाँ से जब आप पानी पिएंगे आब ज़मज़म का, तो उसी जगह से एक ट्रैक जा रहा है ऊपर की जानिब, तो उस ट्रैक पे आप ऊपर सीधे चलते हुए जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप देखेंगे वहाँ पे ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, इस तरह से ये वाली ग्रीन लाइट्स वहाँ पे लगी हुई हैं। तो इनके पास आपने जाके हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम करना है, यानी कि लाइट्स के पास जाकर वहां से आप लाइट्स के पास खड़े होकर कह लें कि बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, और फिर आप चले जाएं सफ़ा मरवा की सही करने के लिए। यानी कि सफ़ा मरवा की सही करने से पहले भी एक इस्तिलाम आपने करना है। अच्छा, जब आप वहां पर सफ़ा पर पहुंचे तो आपने पढ़ना है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि अबदाउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। तो ये आप पढ़ें। उसके बाद आपने कहना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी कि 3 दफ़ा आपने अल्लाहु अकबर कहना है। फिर आप सफ़ा के जितना ज़्यादा करीब हो सकें, पहाड़ी बनी हुई है उसका निशान है, तो उसके करीब खड़े हों, और वहाँ से आपको बैतुल्लाह नज़र आ रहा होगा, तो आपने बैतुल्लाह की तरफ देखते हुए हाथ उठाकर दुआ करनी है। और आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। तो ये आप पढ़ें। उसके बाद आपने खूब दुआएं करनी है, जो भी आपने दुआएं मांगी हैं अपनी ज़बान में आप दुआएं मांगें, या जो अरबी की दुआएं आपको आती हैं वो भी आप पढ़ें। ये कलिमात पढ़ना सुन्नत है, ये आप पढ़ लें, अगर आपको याद है, नहीं याद तो याद कर लें, अगर नहीं होते हैं फिर आपने जो दुआएं मांगनी है आप वो मांगें, क्योंकि यहाँ पे दुआएं मांगना सुन्नत से साबित है और ये कबूलियत की जगह है। जब आप दुआओं से फारिग हो जाएं तो फिर आपने सफ़ा से मरवा की जानिब जाना है, और जिस वक्त जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि दरमियान में सब्ज लाइटें आएंगी। कुछ एरिया ऐसा है कि ऊपर सब्ज लाइटें इस तरह से लगी हुई हैं, तो उन सब्ज लाइटों के नीचे से मर्द हजरात ने आहिस्ता आहिस्ता दौड़ कर गुजरना है, और खवातीन जो है वो आराम से चलती हुई आएंगी, उन्होंने आराम से चलते हुए गुजरना है, उन्होंने दौड़ना नहीं है। और आपने दुआएं मांगते हुए मरवा की जानिब चले जाना है, और जिस वक्त आप मरवा पर पहुंचे तो वहां पर भी आपने बैतुल्लाह की तरफ रुख कर लेना है और दुआएं मांगनी है। और जो दुआ आपने सफ़ा पर पढ़ी थी ये वाली,
यही आपने मरवा पर भी पढ़नी है और उसके बाद दुआएं मांगे। जब दुआओं से फारिग हो जाएं तो फिर आप मरवा से सफ़ा की जानिब आ जाएं और दरमियान में दोबारा सब्ज लाइटें आएंगी, तो उनमें से फिर दोबारा मर्द हजरात ने दौड़ कर गुजरना है और हर चक्कर में मर्द हजरात वहां आराम से दौड़ते हुए गुजरेंगे और खवातीन आराम से चलते हुए गुजरेंगी। और फिर जब आप दोबारा सफ़ा पे आएँ तो वहां पर आपने फिर दोबारा वही अमल करना है कि वहां पर दुआएं मांगनी है और इसी तरह से 7 चक्कर आपने मुकम्मल कर लेने हैं। सफ़ा मरवा की सही के जो चक्कर हैं उनको काउंट करने का तरीकाकार ये है कि जिस वक्त आप सफ़ा से मरवा की जानिब आए थे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हुआ। बैतुल्लाह के गिर्द तो ऐसा था ना कि एक चक्कर हजर अस्वद से शुरू करते थे और हजर अस्वद पर आकर ही आप खत्म करते थे, लेकिन सफ़ा मरवा पे ऐसा नहीं है। सफ़ा से आपने चक्कर शुरू किया, मरवा की जानिब आए तो आपका एक चक्कर हो गया, फिर आप दोबारा सब मरवा से सफ़ा की जानिब जब गए तो आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हुआ, फिर वहां से वापस आए तो आपका तीसरा चक्कर। इसी तरह से आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं, यानी कि जब आप एक दफ़ा इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो एक चक्कर हो जाएगा, फिर जब यहाँ से दूसरी दफ़ा जाएंगे तो आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि मुकम्मल ए से जाकर वापस, यानी कि मुकम्मल यहाँ से शुरू करके ए से यहाँ से होकर दोबारा वहां जाकर चक्कर इस तरह से मुकम्मल नहीं होगा, वो आपके 2 चक्कर हो जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मर्द हजरात ने सफ़ा मरवा की सही के दौरान इस्तिबा नहीं करना, यानी कि कंधे को एहराम से बाहर नहीं निकालना बल्कि एहराम के अंदर रखना है, चादर के। अगर आप तवाफ़ के चक्कर या सफ़ा मरवा की सही के चक्कर भूल जाते हैं तो आपने क्या करना है कि जो आपके जहन में 2 अशकाल होंगे, फ़र्ज़ करें आपके 4 चक्कर मुकम्मल हुए हैं और आप या 5 चक्कर आपके मुकम्मल हुए हैं और आपके जहन में आ रहा है कि 4 हुए हैं या 5 हुए हैं, तो जो 2 शक आपके जहन में होंगे कि 4 हुए हैं या 5 हुए हैं, तो जो कम तादाद में आपके जहन में अशकाल होगा उसको आपने कन्फर्म कर लेना है और उससे आगे आपने चक्कर लगाने शुरू कर देने हैं। और सफ़ा मरवा की सही जिस वक्त आप कर रहे होंगे तो उस वक्त पे आपने उस 7 दानों वाली तस्बीह के दानों को एक साइड पे करते जाना है। एक चक्कर हो गया तो एक दाने को साइड पे कर लें, 2 चक्कर हो गए तो दूसरे दाने को साइड पे कर लें, ताकि आपको पता चले और आप चक्कर भूलें ना। और देखिए, जब आपकी सफ़ा मरवा की सही मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने 2 रकात नफल नमाज अदा करनी होती है शुक्राने के। ये अदा करना मुस्तहब है, अगर अदा कर लेंगे तो अजर व सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, फिर भी आपका उम्रा बिल्कुल सही और दुरुस्त होगा। अच्छा, जब आप 2 रकात नफल नमाज भी अदा कर लें उसके बाद आपने करवाना होता है हलक या कसर। मर्द हजरात जो हैं उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो हलक भी करवा सकते हैं, यानी कि सर के सारे बाल मुड़वा सकते हैं, यानी कि सर को गंजा करवा सकते हैं, और कसर भी करवा सकते हैं, यानी कि बालों को छोटा भी करवा सकते हैं। और ख़वातीन के पास सिर्फ एक चॉइस होती है और वो ये कि उन्होंने कसर करवाने होते हैं, यानी कि बाल छोटे करवाने होते हैं, यानी कि नीचे से कटवाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर लें कि हलक करवाना और कसर करवाने में अफजल अमल कौन सा है। तो देखें, हलक करवाना अफजल है कसर करवाने से। हलक करवाने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा मगफिरत की दुआ फरमाई है। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा, कि ए अल्लाह हलक करवाने वालों की मगफिरत फरमा, ए अल्लाह हलक करवाने वालों की मगफिरत फरमा, ए अल्लाह हलक करवाने वालों की मगफिरत फरमा। और फिर एंड पे फरमाया वलिल मुकस्सिरीन, और कसर करवाने वालों की भी, यानी कि बाल छोटे करवाने वालों की भी, यानी कि उनके लिए एक दफ़ा मगफिरत की दुआ है जो बाल कटवाते हैं। लेकिन खवातीन करवाएंगी तो कसर, यानी कि बाल छोटे करवाएंगी, लेकिन उनके लिए दुआ 3 दफ़ा ही है, यानी कि मर्दों के हलक करवाने की फजीलत खवातीन के बाल छोटे करवाने के बराबर है। लेकिन इसमें बहुत सी गलतियां सरजद होती हैं। जिन्होंने सर मुंडवा देना है उनसे तो कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उनका सर मुंड गया, सारे बाल उनके तो कट गए, इनको उन्होंने सारे बाल अपने साफ करवा दिए। लेकिन जो लोग बाल छोटे करवाते हैं, चाहे वो खवातीन हैं या मर्द हैं, उनसे गलतियां सरजद होती हैं। और वो गलतियां कौन सी हैं? वो ये कि मर्द हजरात ने उंगली के एक पोर के बराबर बाल कटवाने हैं और सर के 1/4 हिस्से यानी कि 25% सर के बाल उन्होंने लाजमी कटवाने हैं और उंगली के एक पोर की लंबाई में बाल कटवाने लाजमी हैं। यानी कि लंबाई उंगली का एक पोर और मिकदार सर के 25% हिस्से के बाल। अगर किसी ने सारे सर के बाल भी कटवाए लेकिन उनकी लंबाई किसी भी जगह से, यानी कि 25% बालों की लंबाई उंगली के एक पोर से कम हुई, तो ऐसे लोगों का कसर अदा नहीं होगा। और अगर किसी के बाल हैं ही छोटे, यानी कि उंगली के एक पोर के बराबर हैं या इससे छोटे हैं, तो जब वो कटेंगे तो मजीद छोटे होंगे, यानी कि लंबाई में उंगली के एक पोर के बराबर नहीं कटेंगे, तो ऐसे लोग कसर करवा ही नहीं सकते, उन्होंने हलक ही करवाना है। और इसी तरह से खवातीन के लिए भी है कि उंगली के एक पोर के बराबर लंबाई में बाल कटवाने हैं और मिकदार उनकी सर के 25% हिस्से के बाल हों। तो अगर आपके बालों की लंबाई बिल्कुल सीधी है, एक ही साथ है सारे बालों की, तो दरमियान तो नीचे से आप बालों को काट लें उंगली के एक पोर के बराबर। लेकिन अगर आपके बाल ऊपर से ज़्यादा हैं फिर नीचे आते होते हो कम हो जाते हैं, तो आपने बालों को अपने 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, यानी मुख्तलिफ लंबाई के जो बाल हैं उनको अलग अलग कर लें। और उनमें से आप देखें कि 25% जो बाल आपके बनते हैं सर के, वो आप काट लें
اور باقی بیشک آپ چھوڑ دیں، پھر آپ کا قصر ادا ہو جائے گا۔ ادروائز مرد یا خواتین جنہوں نے بھی اس طرح سے قصر ادا نہ کیا، ان کا قصر ادا نہیں ہوگا، وہ حالت احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آئیں گے، اور اگر انہوں نے دوبارہ اپنے وہ نارمل لائف میں واپس جاتے ہیں یا سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں یا احرام کی پابندیوں کا خیال نہیں رکھتے تو ان پہ پھر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور خواتین جو ہے وہ قصر اپنے محرم مرد سے بھی کروا سکتی ہیں، خود بھی کاٹ سکتی ہیں اپنے بال، یا کسی دوسری خاتون سے بھی کٹوا سکتی ہیں۔ اور مرد حضرات نے کیا کرنا ہے کہ ابراہیم خلیل روڈ پر یا جیسے ہی مسجد الحرام سے باہر آپ نکلیں گے تو وہاں پہ بہت سی دکانیں ہیں بال کاٹنے والوں کی، تو وہاں سے آپ جا کر اپنے بال کٹوا سکتے ہیں۔ حج کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں 10-15 ریال رہتے ہیں، اور عام دنوں میں 5 ریال یا 10 ریال لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے احرام باندھا تھا اور ان کے دن وہ تھے کہ جن میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتی ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ مکہ پہنچ جائیں، اپنی ہوٹل میں چلی جائیں، تو جب تک ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک انہوں نے اپنی ہوٹل میں ہی قیام کرنا ہے، مسجد الحرام میں نہیں جانا۔ اور جب ان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے تو پھر انہوں نے غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ چلی جائیں مسجد الحرام اور وہاں جا کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ لیکن جتنے دن انہوں نے ہوٹل میں قیام کرنا ہے، حالت احرام کی تمام پابندیوں کا انہوں نے خیال رکھنا ہے، اور سوتے ہوئے بھی انہوں نے خیال رکھنا ہے کہ وہ کپڑا ان کے چہرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ اگر 12 گھنٹے کا ٹوٹل ٹائم ایسا بن جاتا ہے کہ ان کے چہرے پہ کپڑا لگا رہا تو ان پر دم واجب ہو جائے گا، اور اگر اس سے کم مقدار میں کپڑا لگا رہا تو پھر صدقہ واجب ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، خواتین اگر خود اکیلے جا کر وہاں پر عمرہ پرفارم کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، ان پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو پابندی ہوتی ہے محرم کی، وہ سفر کے دوران ہوتی ہے، یعنی کہ اتنا سفر عورت اکیلے نہیں کر سکتی، تو وہ پابندی سفر کی ہوتی ہے، عمرہ پرفارم کرنے کی نہیں ہوتی۔ لیکن بہتر عمل یہی ہے کہ آپ کا محرم آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ مطاف میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور غیر محرم مرد بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر آپ کا محرم مرد آپ کی حفاظت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے بنسبت اگر آپ اکیلی طواف کر رہی ہوں یا اپنا عمرہ کر رہی ہوں۔ لیکن اگر آپ بچھڑ جاتی ہیں یا خود اکیلے جا کر کرنا چاہیں تو اکیلی بھی کر سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی عمرہ کی ٹریننگ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو عمرہ کا طریقہ مکمل طور پہ سمجھ آ بھی گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میرا یہ طریقہ بتانے کا پسند آیا ہے، آپ کو یہ عمرہ کی ٹریننگ پسند آئی ہے، تو انہیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو لوگ عمرہ پر جا رہے ہیں، تاکہ وہ اپنا عمرہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پہ کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔